وتعز من تشاء وتذل من تشاء. میری یہ بات یاد کر رکھ لو، اپنی ڈائری میں لکھ لو کہ جس نوجوان کو زنا کا موقع ملا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اللہ کی خاطر اس نے زنا چھوڑ دیا نا، آپ دیکھنا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں اس کو بہت نوازتے ہیں. جس کو موقع ملا نا اور اس نے کیا کیا، چھوڑ دیا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے. آخرت تو بعد میں ہوگی، دنیا میں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے ویلیو اس کی زیادہ ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے. شارٹ چیزوں تو بھائی بچنے والے شارٹ ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو ہے. کتے بلوں کی طرح گدے گھوڑے فیمیل سے فزیکل ریلیشن کرنے والے وہ مارکیٹ میں بہت. ہمارے یہاں اسکن پالر کھل گیا تھا، ادھر اسکن پالر تھا، اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. ہم دیکھتے تھے 13 سال کی بچیاں یونیفارم میں ڈیٹ مارنے آ رہی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. تمہیں تھوڑی لوگ گھروں کی باتیں آ کے بتائیں گے جو ان پہ وہ ہمیں بتاتی ہیں، لڑکیاں بتاتی ہیں پروفیسر نے مجھے استعمال کیا، بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا. کیا بھنگی خانہ کھولا ہوا ہے یار. میں نہیں کہہ رہا یونیورسٹیوں میں مت پڑھاؤ اپنے بچیوں کو یا اپنے لڑکوں کو نہیں پڑھاؤ، نگرانی تو کرو نا کم از کم. ماں باپ نے ایسے بچیوں کو موبائل دے کے چھوڑ دیا ہے، وہ یونیورسٹی جا رہی ہے، دیکھ بھی نہیں رہے کہ جا بھی رہی کہ نہیں جا رہی ہے. لڑکا کیا کر رہا ہے یونیورسٹی میں، کوئی نگرانی نہیں ہے. تو بھائی آپ پڑھنا جب ہے تعلیم تو ضروری ہے، ورنہ بالکل ہی ہم اور جو جہاں ہیں اس سے بھی جاہل کے جاہل رہ جائیں گے. تو نگرانی تو کرو نا اپنی بچیوں کی. یونیورسٹی میں کوئی جوان لڑکی ہے، کوئی بھائی جائے اس کو پہنچانے کے لیے، اس کی نگرانی کرے. ایسے لوگ میں جانتا ہوں، بیٹیاں پڑھائی کے لیے جاتی ہیں، باپ جاتا ہے، بھائی جاتا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اس کو سمجھایا ہوا ہے بیٹا کسی سے تمہیں دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے، موبائل کنٹرول میں ہے. بچیوں کو کیا کیا ہوا ہے، آزاد، جاؤ بیٹا جو مرضی کرو. اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں نہیں کہہ رہا بدگمانی کرو، الحمدللہ بہت سی اچھی بھی ہیں، بچتی ہیں برائیوں سے، ہاسٹل میں رہ کے بھی بچ جاتی ہیں. لیکن بھائی ہم اسباب کے مکلف ہیں. ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ نگرانی بولو کرنی پڑے، اور لڑکی کی بر وقت شادی کر دو. پھر اس کے شوہر کو بولو بھائی یہ تعلیم جاری رکھے گی، ہم اسی بیس پہ شادی کر رہے ہیں، ہم نے تعلیم اس سے چھڑوانی نہیں ہے. پھر شوہر نگرانی کرے تو بے نگرانی پر بے لگام چھوڑا ہوا. ماں باپ کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. پہلے یہ گندے نالوں میں ملا کرتی تھی چرس، جرسی بیٹھے ہوتے تھے گندے کپڑوں میں گندے نالوں میں. اب چرس کہاں مل رہی ہے، یونیورسٹی. آپ اپنے بچے کو چرسی بنانا چاہتے ہو، بہترین یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن آپ کرا دیں تو زانی بھی بنے گا. سب نہیں بنتے، پھر میں بار بار اور کیا چرسی بھی، بلکہ چرس سے اوپر کی چیزیں پیے گا. وہ چرس بس تو ابھی چھوٹی موٹی چیز ہو گئی ہے. تو کہاں سے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. خدا کے لیے اس بے حیائی سے کیا کرو، توبہ. کوئی گناہ سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو وہ قابل معافی نہیں رہتا. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی عام ہو گئی تھی تو کیا اللہ نے اگنور کر دیا؟ نہ نہ نہ، اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے الٹا کر کے پٹخ کے ہلاک کر دیا. اتنا غضب. تو میں بتا رہا تھا یہاں اس کی پالر پورا تھا، اب تو شکر ہے بند ہو گیا ہمارے یہاں. اس وقت حیران ہوتا تھا 14 سال کی لڑکیاں اسکول یونیفارم لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہیں اندر. ماں باپ کیا سمجھ رہے ہیں کہاں گئی ہے ہماری بچی، اسکول. اور 13 سال کی بچی یار وہ لڑکے کے ساتھ کہاں آ رہی ہے. یہ عمر ہے محبت کی بھوکی ہوتی ہے عورت. ماں باپ جب شادی نہیں کرتے نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، تو وہ ڈیٹیں مار رہی ہیں. ایسے بھی کیس دیکھنے میں آئے کہ بچے کے ساتھ لڑکی آ رہی ہے، چھوٹے بچے کو گود، بچے کو باہر کسی کو پکڑایا اور خود اندر منہ کالا. ہمیں نہیں پتا منہ کالا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے، لیکن بند کمرے میں 2 مرد اور عورت کیا کریں گے جا کے. تو کیا حال ہے، یعنی کیا آپ سوچو کہ یہ بات کر رہا ہوں میں 12-13 سال پرانی. اب تو سوسائٹی بہت زیادہ ایڈوانس ہو، اب تو یہ کونے کھانچوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی زنا کرنے والے، منہ کالا کرنے والے، گند میں منہ مارنے والے بہت ہیں. ہم پیغمبروں کے طریقوں پہ چلتے ہیں. پیغمبروں کا کام کیا تھا، نکاح کرنا. نکاح میں انسان چھپاتا نہیں ہے. نکاح سے انسان کی سوسائٹی میں عزت کم ہونے کے بجائے گھر میں نہیں رہتی لیکن باہر عزت. اصل میں کیا ہے، عزت ہے. ٹھیک ہے نا، اولاد ملتی ہے انسان کو اور اللہ بھلا کرے مال میں برکت ہوتی ہے. زنا سے مال کی برکت ختم. زانی کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے، نکاح کرنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. زنا کرنا فرعون، حامان اور ان عیاشوں کا طریقہ ہے.
نکاح کرنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔ بیویاں کتنی تھیں؟ 9۔ شرمندہ ہو گئے، مر جاؤ، ڈوب جاؤ، یہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر غیرت ہوتی نا یہ بات سن کے اب سب مر چکے ہوتے، بے ہوش ہو چکے۔ کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ بیویاں کتنی رکھی ہیں ایٹ اے ٹائم؟ یہ بتانے کے لیے کہ کثرت نکاح یہ اس امت کا شعار ہے۔ تو کیوں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ نہ کرو، آپ چار ایک ہی کرو۔ خواتین بھی سن رہی ہیں بیان، غصہ ہوتی ہیں، میں تو خواتین ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن چلو، لیکن زنا سے میرے بھائی بچنا پڑے گا، اور نکاح میں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا۔